فارغ ہو کر دوستوں کے ساتھ جدہ آیا پرچیسنگ کرنے کے لیے. دوست بولے تمہیں تو آپ ہی نہ حضرت. جدہ کو آیا, مولانا توجہ چاہتا ہوں. جدہ میں آیا تو مارکیٹ کو گئے. یہاں کے انڈیا کے عورتیں بھی پتہ نہیں کہ وہ سعودی کا برقع چھونا کرتے, وہ برقعے میں کیا ہے معلوم نہیں. ہنسے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے یہاں بھی بیماری ہے. حد کو جا رہی ہے تو کیا ابھی نہ کو بھیا ایک برقع لگا کہ ماں یہاں برقع نہیں ملتا کیا؟ یہاں بھی برقع ملتا ہے. کلر کیا ماں؟ ووٹ کالا. سائز کیا ماں؟ ووٹ. کپڑا اچھا ہے آپا, کپڑا اچھا ہونے سے پردہ نہیں, تو اچھی رہنے سے پردہ آتا ہے. 10,000 کا کپ برقع پہن, چہرہ کھلا رکھی تو بے پردہ. 10,000 کا برقع پہن, غیر مردوں کے سامنے اس حالت میں آئی بے پردہ. 500 روپے کا برقع پہن, خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہ دیکھ سکے تو خدا اور خدا کا رسول کہے گا وہ دیکھو 2020 پردوں کی فاطمہ جا رہی ہے, وہ دیکھو عائشہ کی بیٹی جا رہی ہے. کپڑوں میں پردہ نہیں, اصل پردہ تو تیرے اندر ہے. تو اگر پردے کو استعمال کر لے تو بات ہی بن جائے گی. میرے پاس وقت نہیں میری آپا, ورنہ میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرتا. تم اچھی بنو, تمہاری نسلیں اچھی بنیں گی. تم اللہ کی بنو, تمہارے بچے اللہ کے بنیں گے. تم اللہ کے رسول کی بنو, تمہارے بچے اللہ کے رسول کے عاشق بنیں گے. تم قرآن کی بنو, تمہارے بچے قرآن والے بنیں گے. صاف صاف سمجھنے کی بات ہے, لاجک بات ہے, حقیقی بات ہے. ایک طرف ماں, ایک طرف باپ. بچے پر اثر کس کا پڑتا ہے زیادہ؟ خدا کی قسم باپ سے زیادہ ماں کا اثر پڑتا ہے. کیوں ماں کا اثر پڑتا ہے؟ ایک زبردست سوال ہے یہ. جب بیان کرتے ہیں ماؤں کے بارے میں عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ مولانا ہمیشہ عورتوں کو ٹوکو, ہمیشہ عورتوں کے خلاف بولو. تم لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہوتا جب تک ہمارا ذکر نہ کرے. میری آپا تمہارے دشمن علماء نہیں ہے, تمہارے دشمن علماء نہیں ہے, بلکہ امت کے درد من علماء ہے, امت کے فکر من علماء ہے. علماء کو اس بات کا علم ہے اس زمین میں اگر عورتوں کا معاشرہ سنور جائے رب کعبہ کی قسم انقلاب دوسرے دن آ جاتا ہے. میں بھی ایک مرتبہ عورتوں کے بارے میں بول کو اٹک گا. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے مودی جی ہی نا بہت ہوشیار, انہوں اس کے واسطے آنٹی کو چھوڑ ڈالے سو. آنٹی ساتھ رہتی تو اتنے کام انہوں نہیں کرتے تھے. آنٹی گنٹی کو چھوڑ ڈال کو فری ہو کو آ کو بیٹھے کون بھی منجے پوچھنا نہیں کو بول کو. منجے بھی لوگاں پوچھے کیا حضرت انہوں کیا حضرت ایسا کر رہی نا حضرت کیا کرنا حضرت. میں بولا ان کا یہ کیچے کیلا, ان کو شادی کر ڈالو پورا ملک سدھر جاتا. ان کو شادی کر ڈالو پورا ملک سدھر جاتا. شادی کیسی چیز ہے؟ اچھے اچھوں کو سدھارنے کا بہترین علاج کیا؟ شادی. اماں آ جا رہے, جلدی آ جا رہے, اتنے رات کو باہر پھرنے کو رہے, کتے بڑے خراب ہی رہے, شیطان ہی رہے. جا ماما تجھے کیا معلوم, 12 سے پہلے شادی کرتے کہ نہیں کی 8 بجے گھر کے اندر غروب ہو جاتا. 8 بجے گھر کے اندر غروب ہو جاتا کہ ساری دنیا میں کہیں بھی دال نہ گلے, بیگم کے سامنے تو منجے پوچھنا نہیں تجربہ ہو کیا تم نہ بول کر. میں اللہ کے نام پہ وقف ہو چکا ہوں. میری مائیں
میں بھی ایک جگہ تقریر کیا تو کسی پڑھی لکھی بہن نے مجھے زبردست سوال کے دائرے میں اٹکا لیا. کہا کہ مولانا ہمیشہ علماء عورتوں کو نسل جب برباد ہوتی ہے تو ٹہراتے ہیں، نسل جب برباد ہوتی ہے عورتوں کو ٹوکتے ہیں. مولانا خون تو باپ کا ہوتا ہے نا، عورت کی کیا ذمہ داری ہے جب نسل برباد ہو جائے؟ عورت کا کیا قصور ہے جب نسل برباد ہو جائے؟ خون ہمارا نہیں مولانا، خون تو مرد کا ہے، باپ کا ہے. ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو صرف پیدا کر کے دیتے ہیں، ہمارا یہی کام ہے، ہمارا قصور نہیں مولانا. میں بھی پریشان ہو گیا کیونکہ ان پڑھوں کو سمجھا سکتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. تشریف لائیے حضرت. ان پڑھوں کو سمجھانا آسان ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے. سب سے زیادہ کھکرنے کی عادت پڑھے لکھوں کو ہوتی ہے. طلاق کا جب مسئلہ آیا ان پڑھ سر جھکا لیے تین، لیکن پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ بحث کریں، لائرز ہمارے ساتھ بحث کریں، قرآن پر غیر اعتراض کرتا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن مسلمان پڑھے لکھے ایجوکیٹڈز اعتراض کریں. ابھی ہمارے ملک میں ایک زبردست خراب ہوا چلی، ایک کمینی فرتوت حرام کی اولاد، نام بھی لینا نہیں چاہتا، ایک گالیاں نکلتے ہیں تو سارا ملک سمجھ جاتا ہے کہ گالیاں کہاں پہنچ رہی ہیں. اس نے میری اماں حضرت عائشہ کی شادی پر اعتراض کیا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو پر حملہ کی، اور یہ سوال ٹھہرایا 50 سال کا ایک انسان 6 سال کی بچی سے نکاح کیا خلی سے تسلیم کرتی ہے؟ یہ دشمنوں کا سوال ہے. لیکن آپ کو سن کر تعجب ہوگا، حضرت قبلہ بھی تشریف لائے ہیں، مولانا ہدایت علی صاحب دامت برکاتہم، آپ کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ہائی کورٹ لائر اس عنوان پر مجھ سے بحث کیا، مولانا کیا یہ صحیح ہے کہ 6 سال کی بچی کا نکاح 50 سال کے نبی سے ہوا ہے؟ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے ایک اسلامی نام پیش کیا. میں نے کہا معلوم کرنے کے لیے اگر پوچھتے ہو تو ایمان باقی ہے. اعتراض ہے آپ کا ایمان بھی گیا، آپ کا نکاح بھی گیا. پھر کبھی اس سوال کے جواب پر علماء سے تفصیل سے سن لینا. میں صرف یہ بتاتا ہوں ان پڑھ خاموش ہو جاتے ہیں، پڑھے لکھوں کو کھجلی زیادہ ہوتی ہے. وہ بھی کون پڑھے لکھے؟ دنیاوی تعلیم یافتہ، ان لوگوں کے ذہنوں میں سوالات عجیب و غریب آتے ہیں. اس ماں نے بھی مجھ سے یہی سوال کر کے وقتی طور پر مجھے اٹکانے کی کوشش کی. خون تو پاپ کا ہوتا ہے نا، ہمارا کیا قصور؟ نسلوں کے برباد ہونے میں ہمارا کیا قصور؟ ہم تو مردوں پر احسان کرتے ہیں، نسلوں پر احسان کرتے ہیں. ہمارا کام بچے پیدا کرنا، ہمارا کام دودھ پلانا، ہمارا کام بچوں کو پالنا. آپ علماء غلط کرتے ہیں اور کہتے ہیں عورت ذمہ دار، عورت ذمہ دار، عورت ذمہ دار. مولانا آپ کو بات واپس لینا پڑے گا. میں نے کہا کہ آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کا تعارف کیا ہے. اب انہوں نے اپنا تعارف زبردست بتایا. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، آپ کا تعارف کیا ہے؟ انٹروڈیوس بتاؤ آپ کا. انہوں نے زبردست انٹروڈیوس کیا. زبردست پڑھی لکھی
آپا ہماری. میں نے کہا کہ آپا آپ کا سوال تو صحیح ہے, میں بھی پریشان ہو گیا. اللہ سے دعا کیا کہ اللہ ایک ایسا جواب دے اس کا منہ بند ہو جائے. بیٹے بیٹا بیٹے یو پی کی پس آیا کیا بیٹا تو؟ سنو, ریکارڈ مت کرو, دلوں میں ریکارڈ کرو, موبائلہ میں ریکارڈ کرتے کرتے عمل نہ چلے گا. دلا میں ریکارڈ کرو. پریشان ہوگا, اللہ سے دعا کہ اللہ ایک اچھا جواب دے. آپا کو بولیا آپا میں جواب دوں گا انشاءاللہ, تمہیں قبول کرنا. جواب دوں گا تمہیں قبول کرنا. ٹھیک ہے, تو بعض لوگ ہیں نا تکبر کی وجہ سے صحیح جواب لے کر بھی قبول نہیں کرتے. ان کی مرغی کو ایک ہی ٹانگ, ان کی مرغی کو ایک ہی ٹانگ. مرغی کو ایک ٹانگ کا واقعہ معلوم تم نا؟ نہیں معلوم. ایک بادشاہ ایک وزیر کو بولیا کرتے مرغی پکڑ کو, یہ تیرے گھر میں پکا لے کا. وزیر جا کو گھر میں زبردست مرغی کو پکایا تو مرغی بھی اچھی موٹی تازی تھی. وزیر سوچیا ہر کھانا بادشاہ کا دربار میں پکتا تھا, یہ مرغی ایک کچھ بادشاہ میرے گھر میں پکاؤ. بولے نا آخر یہ مرغی میں کیا ہے کہ بول کو سوچ کو ایک ٹانگ کھا لیا. دیکھا تو سیم مزہ, پرانے مرغے آئے, یہ مرغے ہمیں لے لکا کو پلیٹ میں رکھا. بادشاہ دیکھا, ارے کہاں ہے اس کی اور ایک ٹانگ؟ نہیں بادشاہ اسے ایک ہی ٹانگ ہے. نہیں بادشاہ اسے ایک ہی ٹانگ. ارے دیوانے کہاں تمہیں ایک ٹانگ رہتی کیا؟ بادشاہ رہتی, تمہیں کھا لیو, میں دکھاتا ہوں. بادشاہ کھا لیا, لیکن بادشاہ کے ذہن میں بات گئی نہیں, یہ مرغی کو ٹانگ کیسے رہتی. مرغیاں کبھی بھی کیا کرتی ہیں, رات کو سوتے وقت ایک ٹانگ اٹھا لیتے ہیں. دیکھیں بادشاہ بھی وزیر جالے کو تھے, مرغی ایک ٹانگ اٹھا لے کو ایک ٹانگ میں کھڑی تھی. فوراً بادشاہ کو وزیر, بادشاہ دیکھو, میں بولیا نہیں مرغی کو ایک ہی ٹانگ ہے. دیکھو بادشاہ کو یقین آیا نہیں, سیدھا گیا, خوش گیا تو اور ایک ٹانگ چھوڑ کو گئی. دیکھا گیا اور ایک ٹانگ ہے. بادشاہ تمہیں خوش بولے تو نہیں, وہ مرغی کو بھی خوش بولنا تھا اور ایک آ جاتی تھی. بعض لوگوں کا مسلک ہی مرغی کو ایک ٹانگ, جواب صحیح بھی آئے تب بھی قبول نہیں کرتے, جواب غلط بھی آئے تب بھی قبول نہیں کرتے. جوڑتے جڑاتے میری ماں اور بہنوں کی طرف جا کر میں واپس آنا چاہتا ہوں. غور سے سنو, اس پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ ماں نے سوال کیا, مولانا خون تو باپ کا ہوتا ہے, ہمارا تو احسان ہے, ہمارا کیا مولانا, ہمیں پیٹ میں رکھتے, پیدا کرتے, دودھ پلاتے, محبت کرتے, پاک صاف کرتے, وقت پر کھانا کھلاتے, فلا کرتے, بچہ بگڑتا ہے, ہم کو ٹوکتے ہیں آپ لوگ, خون تو باپ کا ہے. میں بھی پریشان ہو گیا, سوال بڑا گہرا ہے. اب میں قرآن پیش کروں, خدا نہ خواستہ انکار کر دی تو ایمان سے باہر. حدیث پیش کروں, انکار کر دی تو پھر ایمان سے باہر. فقہ پیش کروں, انکار کر دی, ایمان خطرے میں ہو جائے گا. جب بات قرآن کی آ جاتی ہے, سمجھ میں آئے بات کے نہ آئے, زبان کا بند رکھنا ہی ایمان ہے. بات جب حدیث کی آ جاتی ہے, سمجھ میں آئے بات یا نہ آئے, زبان کو بند رکھنا ہی ایمان ہے. بات سمجھ میں آئے کہ نہ آئے, اسلام ہے, زبان کو بند رکھنا ہی ایمان ہے. ذرا آپ
بحث کریں گے, زبان کھولیں گے. میرے دوستو, یہ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے, ایمان سے باہر ہو جائیں گے. میں نے شرط لگایا اس ماں سے, میں دعا کیا, اللہ نے میرے ذہن میں جواب ڈالا. میں اس بہن سے کہا جواب دوں گا, لیکن تم کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. نسلیں باپ کی وجہ سے اتنی برباد نہیں ہوتی جتنا کہ ماں کی وجہ سے برباد ہوتی ہے. نسلیں باپ کی وجہ سے اتنا نہیں بنتی جتنا ماں کی وجہ سے بنتی ہے. امام شافعی کو بنانے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے. خواجہ مختار کاکی کو بنانے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے. حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو بنانے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے. حضرت خواجہ بایزید بستانی کو بنانے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے. حضرت محمد غزالی کو بنانے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے. امام ابو حنیفہ کی تربیت کرنے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے. امام احمد بن حنبل کو سوارنے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے. امام بخاری کو دل دماغ کے اندر حدیث کی محبت پیدا کرنے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو مقام غوثیت تک پہنچانے والی کون ہے؟ ایک ماں ہے. تاریخ اولیاء کی اٹھا کر دیکھو, جس ولی کی زندگی کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہوا, وہ ولی بچپن ہی میں ولی بن گیا, جوانی میں ولی بن گیا. باپ کی تربیت سے ولایت پانے والوں کی تعداد انگلیوں میں گن سکتے ہیں, ماں کی تربیت میں ولایت پانے والوں کا تو حساب ہی نہیں ہے. ماں کی وجہ سے ولایت پانے والوں کی تو گنتی اور حساب نہیں ہے. میں نے اس بہن سے کہا, آپا سن رہی کہ نہیں سن رہی؟ عورتیں ہیں کیا؟ کہاں ہی؟ وہ جو پردہ دل کو ہوں وہاں ہی. مجھے ادھر سے بھاگنے رستہ ہے, کہاں بھی توڑ لے کہا کہ تو کیا. وہ بھی اتنا سائلنٹ بیٹھے ہی, ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ نہیں بول کر. اتنا سائلنٹ اگر خوش منجی کی عورتیں ہی بول کر بولے تو یہ ان کی کرامت ہی. حضرت مردوں کی کرامت ہوا میں اڑنا, پانی میں چلنا, تیرنا, کیا کی کدھر کی. عورتوں کی کرامت کیا معلوم؟ آدھا گھنٹہ جو عورت خاموش بیٹھتی, سمجھ جاؤ انہیں اللہ کی ولی, اور ان کا منہ تو بند ہوتا اچھا نہیں ہوتا. یہاں کی عورتیں اگر سائلنٹ مزاج ہی بول کو گارنٹی دیے تو بنگلور کے پورے رشتے ہاتھ لگاتا ہوں. صبح کو کھلتا سو منہ, سوئے تک بھی وہ نیند کا وقت, ایک غفلت کا وقت. میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس گئے کہتے, جا کو ڈاکٹر صاحب کو بیوی بولی کہتے, ڈاکٹر صاحب ہمارے شوہر کی طبیعت ناساز ہے. ڈاکٹر پوچھا کہتے کیا ماں؟ نیند میں بھی بکتے ہی ہوں. ڈاکٹر بولا کہتے کیا بھی علاج نہیں, دن میں بولنے کا موقع دیو, رات میں نہیں بولتا ہے. دن میں اسے تمہیں بولنے کا موقع نہیں دیتے, انہیں رات میں بڑبڑاتا. آپ سن, یہ مدرسے علماء کی تقریروں سے آباد نہیں ہوں گے. میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, میری اصلاح فرمائے, کان پکڑ لیں, میں قبول کر لوں, لیکن مجھے کچھ کہنے دیں. یہ مدرسے علماء کی تقریروں سے آباد نہیں ہوں گے. یہ مدرسے ذمہ داروں کی محنت سے آباد نہیں ہوں گے. یہ مدرسے رب کعبہ کی قسم ماں اور بہنوں کی فکر سے آباد ہوں گے. پھر سنو, یہ مدرسے علماء کے بیانات سے آباد نہیں, ذمہ داروں کی محنت سے آباد نہیں. یہ مدرسے آباد ہوں گے, میری مائیں اور بہنیں تمہاری فکروں سے آباد ہوں گے. تمہارے اندر دین کی محبت آنا, تمہارے اندر قرآن کی محبت آنا, تمہارے اندر نبی کی محبت آنا,
40 سال 50 سال 60 سال گزر جائے گی، لیکن میرے بچے کو میں حافظ بناؤں گی. کل قیامت میں خدا مجھے ایک حافظ کی ماں کہہ کر پکارے. میرے بیٹے کو میں عالم بناؤں گی، کل قیامت میں خدا مجھے ایک عالم کی ماں کہہ کر پکارے. میرے بیٹے کو میں امام بناؤں گی، کل قیامت میں خدا مجھے ایک امام کی ماں کہہ کر پکارے. میرے پاس وقت نہیں، ہر وقت کہتا ہوں یہ ڈر سے تم بچوں کو مدرسے میں داخل کرائے بغیر نہ رہو کہ ہمارے بچے مولوی صاحب بن گے تو کیا کمائیں گے کیا کھائیں گے بول کر ساری دنیا میں کمائی کم اچھا کھانا اگر کسی کا ہے خدا کی قسم محمد کے وارثوں کا ہے. اب بھی ایسی مچھی کھا کو آیا ہوں. کیا تالاب کا نام؟ پالیر کی مچھی. واہ واہ واہ. 1 گھنٹے کی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا میں، اللہ یہاں کی مچھی کھلانے کے لیے بلایا. ساتھ میں یہ بھی کام ہوگا، سب سے بہترین کھانا ساری دنیا کے اندر کس کا؟ امبانی کا بھی نہیں. امبانی کیا کھاتا؟ ناشتے میں 2 اڈلی 1 وڑا. وہ بھی کتنے کی لاکھ روپے کہتے ڈاکٹر کی سیلری انہیں ٹیسٹ کر کو بھیجیا تو ہو وہ 2 اڈلی کھاتا سکتے وہ بھوکو. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ناشتہ بھی بھیجے پائے. اللہ بولتا سب سے اوپر کا حصہ سب سے نیچے کا حصہ صبح صبح کھا لے، بیچ کا حصہ پورا دن کھلا دوں. سب سے اوپر کا حصہ سب سے نیچے کا حصہ پہلے کھا لیا ہو، بیچ کا حصہ پورا دن کھلا دوں. اللہ ویسے کھلا رہا ہے. میرے ابا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دور میں مدرسوں کے عنوان میں اور علماء کی فضیلت پر بولتے تھے مولوی صاحبہ کا پیٹ مرغیاں کا قبرستان. انتقال سے 1-2 سال پہلے یا 1 سال پہلے ابا کے ساتھ ایک جگہ جلسے کو گیا، صرف 15 یا 20 منٹ تقریر کرے، بہت کمزوری تھی. اس میں ایک جملہ بولے، نوٹ کر کو رکھ لیا. اپنے انداز میں بولے کون معلوم کہہ رہے مولوی صاحب اللہ کیسا کھلا رہا معلوم؟ آج کل مولوی صاحبہ کو دیکھے تو مرغیاں پردہ کر رہی ہیں. دولت رہی تو آدمی اچھا کھاتا، یہ پاگل پن ہے، حماقت ہے. خدا چاہے تو اچھا کھلاتے، یہ عقل مندی ہی نہیں یہ ایمان ہے. یہ عقل مندی ہی نہیں یہ ایمان ہے. میری مائیں پڑھاؤ، تمہارے اندر پہلے یہ جذبہ آنا، تمہارے بچے تمہاری اولاد. تاریخ میں ہر ماں کی فکر ہوتی تھی، پیٹ میں بچہ جب رہتا اسی وقت سے فکر شروع کر ڈالتی تھی، دعا کرتی تھی اللہ میرے بچے کو حافظ بنا، میرے بچے کو عالم بنا. پیدا ہوا پھر دعا، پیدا ہو کر بچہ پڑھنے اور بچے کا مقدر سنورنے تک پیٹ میں رہتے وقت ہی ایسی عبادت کرتی تھی، ایسی عبادت کرتی تھی، اتنا قرآن پڑھتی تھی، اتنا قرآن پڑھتی تھی یہ سوچ کر کے میری عبادت کا اثر میرے بچے پر پڑ جائے. پڑوسی ملک پڑوسی ملک کا تو سمجھتے ہیں وجے واڑا. ہاں ہلو بولو پاکستان، ہلو بولنا با سمجھ میں نہیں بات. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بردام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ایک بزرگ ہے وہاں پر،
اس بزرگ کا نام ہے، بہت بڑے بزرگ، ان کے والد کا نام اور والدہ کا نام مجھے یاد ہے، بہت بڑے بزرگ کی خبر یاد آ گیا تو بیچ میں عرض کرتا ہوں۔ انہوں جب پیدا ہوئے خالی رولے کو تھے، عورتاں غور سے سننا یہ واقعہ، بو علی شاہ قلندر، حضرت بو علی شاہ قلندر، یہ پہلے زمانے کی بات ہے جب ہندوستان پاکستان سب ایک تھا۔ بزرگ کا نام حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کا نام حضرت شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ کا نام حضرت جمال بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ، تاریخ میرے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ بو علی شاہ قلندر کا واقعہ، پیدا ہوئے تو روتے ہوئے پیدا ہوئے، اور دنیا میں ہر بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا سو، تمہارے گاؤں میں پیدا ہوتے ہی خوش ہو جاتا نہیں، آگا میں خوش منجی کو نہیں، بلکہ روتا ہوا بچہ یا بچہ جب روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں یہ صحت مند ہے، رویا نہیں تو مارتے، ڈاکٹراں سسٹراں پھٹ پھٹ مارتے کی کہتے بچے کا بچپن میں رونا بہت فائدہ۔ میرے شیخ اس پر تو ایک لمبی چوڑی تقریر فرمائی۔ بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو رولے رولے کو تھے، دودھ پلائے تو بھی برابر پیری نہیں، رو رہی، جھولا جھولائے تو بھی، جھولا معلوم آج کل ہی کیا جھولے ہیں، جھولے پہلے کپڑے کا جھولا ڈالتے تھے، ایک مرتبہ ڈھک لے تو 17 مرتبہ پھرتا تھا انہیں، کہاں وہ پرانا زمانہ چلے گا۔ لوریاں دیتے تھے، آ سو جا پیارے سو جا میرے لال سو جا، بچہ خوشوں کو سوتا نہیں، جلدی سو جاتا ہے، یہ کو سیرے پمڑی بل کو، لوری دیے تو بھی بچہ سو رہا ہے نہیں، دودھ پلائے تو برابر پی رہا ہے نہیں، رات کو سو رہا ہے نہیں، دن کو سو رہا ہے نہیں، کیا کیا کی دعا پڑھ کو پوکے تو بھی سو رہا ہے نہیں۔ حکیمہ، اس زمانے میں ڈاکٹر نہیں، حکیمہ، سمجھ میں جڑی بوٹی کا علاج کرنے والے ورجنل ڈاکٹر انوچ، یہ زمانے میں ہی دیکھو، اللہ ایسے ڈاکٹروں سے ہماری حفاظت فرما، زور سے بولو با آمین۔ کون سی بھی ڈاکٹر ہی کی ہیں نہیں نا، میں ایک دعا کرتا ہوں حضرت، اللہ بکرا بنا کو خسائی کے حوالے کر ڈال، مریض بنا کو ڈاکٹر کے حوالے کرنے کو، خطرناک ڈاکٹر، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ زمانے میں حکیمہ خالی دیکھے تو پہچان لیتے کیا بیماری کو، پیشاب دیکھے تو پہچان لیتے تھے، صورت دیکھے تو پہچان لیتے تھے، ہنکیاں دیکھے تو پہچان لیتے تھے، ناڑی تو ناڑی حضرت، مریض کے ہاتھ میں تاگا دے ڈال کو ادھر کا تاگا پکڑ کو بتا ڈالتے تھے کہ مریض کو کیا بیماری ہے۔ دوا سے علاج بہت کم کرتے تھے، آئیڈیا سے علاج بہت زیادہ کرتے تھے۔ کیا کہ عنوان پھیل رہا ہے میرا، 10 بجے نکلنے کا ارادہ تھا، اٹھنے نہیں ہو رہا ہے، نیمبو گیمبو ہے کہ اندر ہے، ڈال دیے۔ خدا میرے وقت میں برکت دے، 10-12 منٹ پہ بات ختم کر دوں، انشاءاللہ کبھی آؤں تو تفصیل سے بات کریں گے، بیٹھ کر۔ امت کی فکر کرنا بھی عبادت ہے، امت کی اصلاح کرنا بھی عبادت ہے۔ ویسے تو اکابر علماء کرام ہیں، لیکن جتنی باتیں ہیں میرے بھی عمل کے، آپ کے بھی عمل کے، یہ عمارت ہے نہیں، یہ عمارت ہے نہیں مدرسے کی، اسکولوں کی عمارتوں کے سامنے اس مقدس عمارت کو شرمندہ نہ کرو۔ یہ عمارت کی ایک ایک اینٹ کی نسبت اللہ کے رسول سے
ہو گئی. اب اس عمارت کا نام کیا؟ مہمان خانہ. کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں پڑھنے والے بچوں کا نام کیا؟ مہمان رسول. داخل کراؤ، لا کر داخل کراؤ. یہ سوال کرو تم کو تیلگو ہے کیا، کنڑ ہے کیا، انگلش ہے کیا؟ ہمیں کب تو بھی اسکولوں میں پوچھے کیا بخاری ہے کیا، مسلم ہے کیا؟ پڑھا رہی سو پورے خاندان میں ایک دو بچے کو، اس میں بھی کنڑ ہے کیا، تیلگو ہے کیا، انگلش ہے کیا؟ یاد رکھو، تیلگو نہیں، انگلش نہیں، کنڑ نہیں، تب بھی جی جاؤ گے، زندگی باقی رہے گی. اگر قرآن نہیں، حدیث نہیں، جینا بھی مشکل ہو جائے گا، ایمان خطرے میں رہے گا. پڑھا رہی سو پورے خاندان میں ایک بچے کو، اس کی بھی فکر، تیلگو ہے کیا، کنڑ ہے کیا، انگلش ہے کیا؟ اب میں کنڑ پڑھا نہیں بھائی، بنگلور سے آیا نہیں کیا کسمن جی کو؟ انگلش پڑھا نہیں، کھارو نہیں، شادی ہوئی نہیں، بچے ہوئے نہیں. یاد رکھو، دنیا کا علم نہ ہو جی جاؤ گے، دین کا علم نہ ہو پھر اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، نبی کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ آباد کرو، آباد. یہاں پڑھنے والے بچے کی روزی کی ذمہ داری اللہ اور اللہ کے رسول نے لی ہے. سنو واقعہ، لاکھ بچے کو جھولا جھولا رہی. آپا سن غور سے، لوری دے رہی. حکیمہ کو بلا کر دکھا رہی، بچہ نارمل، پھر بھی کہیں کو رو رہا ہے. حضرت کے والد کے ذہن میں ایک بات آئی کہ چلو بچے کا فوراً عقیقہ کر دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ عقیقہ کرنے کی وجہ سے بچہ صحت مند بھی رہتا ہے، موت تک شیطان سے محفوظ بھی رہتا ہے. عقیقہ کرو. اب عقیقے کے دن حضرت اپنے شیخ کو بلائے، پیر صاحب کو بلائے، علماء کو بلائے، زبردست دعوت رکھے. بچے کی طرف سے 2 بکرے کاٹ کو، زبردست. اس زمانے میں کیا بریانی تھی نہیں تھی، پلاؤ تھا نہیں تھا، مندی تھی نہیں تھی، بہرحال گوشت کا زبردست. حضرت کے شیخ بھی آئے، بو علی شاہ قلندر کے والد کے شیخ پیر صاحب بھی، بہت بڑے اللہ والے، انہوں بھی آئے. زبردست دعوت ہوئی. پیر صاحب پوچھے بھائی جس کا عقیقہ ہو رہا ہے ذرا وہ بچے کو تو دکھاؤ. اب رولے کو ہے سو بچے کو کئی کو دکھانا کو بول کو دکھائے نہیں. حضرت پوچھے تو لے لکا کے بچے کو، حضرت یہ بچہ ہے میرا، بچہ رو رہا ہے. فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت پیدا ہو کر 7 دن بھی رو رہا ہے، رات بھی رو رہا ہے، دوا دیے، دعا کرے، حکیمہ کو دکھائے، لیکن بچے کا رونا نہیں بند ہو رہا ہے. حضرت ذرا آپ پڑھ کر دم کر دیجیے. اللہ والے کی نگاہ ہے، وہ دیکھ لیتی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھتی. حضرت بچے کو گود میں لے کر دیکھتے ہیں، پھر بچے کو اٹھاتے ہیں، ایک 15-20 منٹ کا کی لمبی دعا پڑھتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے واقعہ؟ کبھی بھی آپ کو پوچھا تو بولیں گے، سمجھنا، یاد رکھنا. لمبی دعا 10-15 منٹ پڑھتے. اب بچہ ایسا خاموش ہوگا گویا کہ انہیں رونا تو نہیں جان رہا. اب ڈبل خوشی، عقیقے کی خوشی، بچہ اچھا ہوگا سو خوشی. وہی بچہ خاموش ہوگا، رو رہا نہیں، بچہ رو رہا نہیں.
درجہ ہوا کہ پورے گاؤں کو آن میں واٹس ایپ بیکار. سمجھ میں آئی بات؟ پھیل گئی بات. بچہ تو اچھا ہو گیا. حضرت کے والد بچے کے والد اپنے شیخ سے گزارش کرتے ہیں حضرت کیا دعا پڑھے ذرا وہ بھی، کیونکہ استاد کا علم اس کا حقدار شاگرد، شیخ کا علم اور عمل اس کا حقدار اور وارث مرید. حضرت وہ کیا دعا حضرت ذرا مجھے بھی سکھا دلو، کون تو بھی رونے والا آیا تو میں بھی پڑھتا ہوں. پیر صاحب نے کہا فقر الدین، فقر الدین، ہم نے تمہارے بچے کو کوئی بڑی دعا پڑھ کر دم نہیں کیا، ہم غور سے تمہارے بچے کو دیکھا، ہم نے غور سے تمہارے لال کو دیکھا، رونے کا سبب معلوم کیا، کشف کے ماحول میں غوطہ لگایا. تحقیق کرنے کے بعد نتیجہ کیا آیا معلوم؟ فقر الدین، ہم کو تمہارے بچے کے چہرے میں بچے کی ماں کا عمل نظر آیا. بچے کے چہرے میں بچے کی اماں کا عمل نظر آیا. وہ کیا عمل حضرت؟ میں شوہر رہ کر مجھے نظر نہیں آیا. حضرت نے فرمایا فقر الدین، اللہ اپنے بندوں کو کشف عطا کرتے ہیں. میں نے بچے کو غور سے دیکھا، خدا نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کثرت سے قرآن پڑھتی تھی، پیٹ ہی کے اندر رہ کر بچے کو قرآن سننے کی عادت پڑ گئی. پیدا ہوتے ہی ماں ناپاک ہو گئی. حالت حیض و نفاس میں قرآن پڑھ نہیں سکتے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ماں چونکہ حالت نفاس میں تھی تو قرآن نہیں پڑھی. بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ اپنی عادت نہیں چھوڑتے. ان کو دودھ تو مل رہا تھا، جھولا تو مل رہا تھا، لوری تو مل رہی تھی، لیکن ان کی عادت نہیں ملتی. 10 لیٹر دودھ پلا دلو، 5 روپے کا نپل نہیں دیے تو سوتا نہیں ہونا. عادت. کتنے نرم بستر پہ اسے لٹا ڈالو، 50 روپے کی جھولی میں جھولا نہیں سلائے تو سوتا نہیں. بچوں کی عادت کے سامنے بڑے بڑوں کو جھکا دیتے ہیں. تمہارے بچے کو فقر الدین ماں کی تلاوت کی عادت پڑ گئی. اس واقعے کو جھوٹ نہ سمجھو. ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا حضرت سنتا ہے. آج سے 20 سال پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. آج ساری دنیا کی تحقیق کہتی ہے 120 دن گزرنے کے بعد پیٹ کے اندر بچے کو باہر کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہے. الٹرا ساؤنڈ بچے کی پوزیشن معلوم کرنے کے لیے بنائی گئی مشن ہے. میں نے تمہارے بچے کی یہ عادت کو معلوم کیا تو اس کے کان میں ایک پاؤ پارا قرآن کا پڑیا، اسے اس کی عادت مل گئی، انہیں خاموش ہو گیا. میں بات کو کاٹ رہا ہوں، عنوان کو ادھورا چھوڑ رہا ہوں. نسلوں کے برباد ہونے کے ذمہ دار تم کیوں؟ جیسا کہ ایک پڑھی لکھی عورت نے مجھ سے سوال کیا، خون تو مرد کا باپ کا ہوتا ہے، ہم کیا خاک ذمہ دار؟ میں نے خدا سے دعا کیا، خدا نے مجھے ایک جواب دیا. میں نے اس سے وعدہ لیا، کہا آپا تیرا سوال صحیح ہے،
میرے ایک سوال کا جواب دے دے، میرے سوال میں تیرا جواب چھپا ہے۔ دودھ گائے کا، کمپنی نے پاکٹ میں اسے رکھی، تمہارے گھر کا مرد وہ پاکٹ والا دودھ لے کر آتا ہے، لا کر فریج میں رکھتا ہے۔ فریج اگر اچھی ہو تو 10 دن بھی دودھ اچھا رہتا ہے، فریج اگر خراب ہو تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ ہوتا کہ نہیں آپا؟ ہوتا۔ دودھ باہر کا صاف، لائے فریج اور فریزر میں رکھے۔ دودھ فریج کا کیا ہوا؟ ارے بولو رے با، دودھ فریج کا، گاؤں ماتا کا۔ ادب سے بولنا ان کو، کیونکہ تو ان کی اماں نہ انہیں، ہمیں ہر ماں کا ادب کرتے ہیں۔ فریج کا دودھ کیا ہو؟ نہیں، باہر کا دودھ رکھے کہاں؟ فریج میں۔ فریج خراب رہی تو 2 گھنٹے کے بعد اٹھاؤ، دودھ خراب۔ فریج اچھی رہی تو 10 دن کے بعد بھی دودھ نکالو، دودھ اچھا۔ یہ دودھ اچھا ہوتا رہتا ہے کیوں؟ فریج اچھا رہنے کی وجہ سے۔ تیرا پیٹ بھی خون تو باپ کا ہی ہے، فریج اچھی ہے سمجھ کر تیرے پیٹ پہ رکھا۔ تو اچھی رہی تو تیری نسل اچھی، تو خراب رہی تو تیری نسل خراب۔ تو اچھی رہی تیری نسل اچھی، ظاہری اعتبار سے تیری طبیعت اچھی، تیرے بچے کی طبیعت اچھی، تیرا ایمان اچھا، تیرے بچے کا ایمان اچھا، تیرے اعمال اچھے، تیرے بچے کے اعمال اچھے، تجھے خدا رسول سے محبت، تیرے بچے کو خدا رسول سے محبت، تجھے خدا کا خوف، تیرے بچے کو خدا کا خوف۔ میری مائیں، تمہارے اندر آنا سب سے پہلے تمہیں بولنا، جی بچے کو مدرسے میں داخل کریں گے، تمہیں بولو نہیں ہوتا نہیں، وہ نہیں ہوتا، اسے ڈاکٹر بناتا ہوں، تب تمہیں بولنا ایک کام کریں گے، اسے ڈاکٹر بنا دے لو اور ایک جنیں گے مدرسے کو۔ یاد رکھو، دین کی تعلیم اشد ضروری ہے۔ اگر دین کی تعلیم نہ ہو، میں کان پکڑ کر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، قرآن حدیث اور دین کی تعلیم نہیں تو پھر اس انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ میں اپنی بات پر ثبوت بھی پیش کر سکتا ہوں۔ دین کا علم ضروری ہے، مطلب قرآن اور حدیث کا علم ضروری ہے۔ یہی علم جہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، غسل، وضو سکھاتا ہے، وہیں یہ علم ادب، اخلاق، تمیز، تہذیب، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا طریقہ، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی شفقت، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، تجارت حلال کیسے ہو، یہ تمام باتوں کا علم کسی یونیورسٹی میں نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو انہی مدرسوں میں ملے گا۔ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، پکا نہیں؟ کانگریس کے ہاتھ آئے ہیں، پکے ہاتھ آئے؟ ضرور۔ اب نوجوان ہے تو اٹھا ڈلے، ان کے پاس بچے ہی نہیں تو لے لگا سکتے کیسا بھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھے بھی ہاتھ اٹھائے، کیا ارادہ؟ اچھا ہی ارادہ ہے، بیٹا نہ پڑھے تو پوتے کو پڑھاؤ، نواسے کو پڑھاؤ، انشاءاللہ تعالی اجر ضرور ملے گا۔ اللہ ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ فرمائے، ان مدرسوں کو آباد فرمائے، آباد کرو۔ درد ہو رہا ہے، لاک ڈاؤن کے بعد سے تو
کئی مدرسے جہاں 500 بچے پڑھنے کی کیپیسٹی، پیسہ سب کچھ ہے، ان مدرسوں میں 50 بچے بھی نہیں۔ میں حالات اور سازشیں بھی بیان کر سکتا ہوں۔ وقت کا تقاضا، ایک زبردست محنت چل رہی ہے مدرسوں کو ختم کرنے کی۔ خود ہمارے ملک بھارت میں یہ محنت چل رہی ہے مدرسوں کو ختم کرنے کی۔ دشمنوں کا سوال کیسے ہوگا؟ جواب بھی ویسے ہی دینا ہے۔ آباد کرو ان مدرسوں کو۔ سوریا پیٹ سے لے کر پتہ چلا کہ کھمم تک بیچ میں 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن ایک مدرسہ بھی نہیں۔ اللہ کی نظر رحمت پڑی، اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو خدا نے کھڑا کیا۔ یہاں پر ایک صفہ چبوترے کا نمونہ ہم کو ملا، یہاں سے فیض پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹے چھوٹے قریوں میں فیض پہنچے گا، یہاں بچے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، اپنے اپنے علاقوں میں محنت کریں گے۔ ابھی بھی کئی قریے ایسے ہیں جہاں کے مسلمانوں کا نام تو ابو بکر عمر ہے، فاطمہ و عائشہ ہے، ان کو پوچھو کہ اول کلمہ کیا ہے، جواب نہیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا تک پڑھنا نہیں آتا۔ میں ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں، ناظرہ بچے، ایک بچے کی شکایت میرے پاس آئی، حضرت 15 دن سے یہ بچے کو اول کلمہ دوم کلمہ سکھا رہی، لیکن بچے کو یاد ہی نہیں ہو رہا ہے۔ میں بھی 2-3 مارا ماریا، آج کل بچوں کو مارنا نہیں نا، پہلے حضرت سے بچے ڈرتے تھے، اب بچوں سے حضرت ڈرے، کہاں بھاگ جاتے ہیں پڑھ جائے ہو۔ میں اسے زیادہ ماریا نہیں، محبت سے کر کو وہ کر کو۔ جمعرات کے دن گھر کو جاتا ہوں، ان کا چھٹی کی بات آئی تو میں بولا نہیں بات تجھے چھٹی نہیں، تو یاد کریا نہیں، میں جمعے کے دن یاد کر لے کر آ جاتا ہوں، قریب کا ریزلٹ یاد کر لے کر جمعے کو بول کو چھٹی دے کر بھیجے۔ جمعے کے دن آئے، یاد کریا کیا با؟ نہیں حضرت یاد کریا نہیں۔ کی با یاد کریا نہیں؟ امی کو بولا تو امی بول رہی ان کو بھی معلوم نہیں پتا۔ ایسے ہی کئی لوگ ہیں جن کو کلمہ تک نہیں آتا، مسجدہ زیادہ ہی، مدرسے زیادہ ہی، مولوی صاحبہ زیادہ ہی، یہ دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، ہیں الحمدللہ، لیکن ہزاروں گھر لاکھوں گھر ایسے ہیں جہاں ابھی دین داخل نہیں ہوا۔ افسوس ہے، خدا ذمہ داروں کو سلامت رکھے، اس مدرسے کو قبول فرمائے، جس کا بھی جو حصہ لگا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو تا قیامت آباد فرمائے، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرمائے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائے، بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔